ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ وہ محنتی آدمی تھا لیکن اس کی زمین کم اور ذرائع محدود تھے۔ کریم کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے کھیت کو اچھی طرح سنوار سکے، مگر وہ اپنی پوری کوشش کرتا کہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ ایک سال موسم خراب ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں پیداوار کم ہوئی۔ گاؤں کے زمیندار اور بڑے کسانوں کے گودام بھرے ہوئے تھے، لیکن کریم کے کھیت میں بمشکل ہی کچھ گندم پیدا ہوئی۔ اس کے پاس صرف چند من گندم تھی جو اس کے خاندان کے لیے کافی نہ تھی۔ ایک دن زمیندار نے اعلان کیا کہ وہ گندم خریدے گا تاکہ بازار میں منافع کما سکے۔ کریم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ اپنی گندم زمیندار کو بیچ دے تو اسے تھوڑے پیسے مل جائیں گے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ کریم کی بیوی نے اسے سمجھایا، یہ گندم ہمارے بچوں کا حق ہے، اگر تم نے اسے بیچ دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن کریم زمیندار کے دباؤ میں آ کر اپنی گندم بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلے دن جب کریم گندم لے کے زمیندار کے پاس گیا تو راستے میں ایک فقیر ملا۔ فقیر نے کریم سے کہا، بیٹا اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ کریم رک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جو گندم اسے اپنے بچوں کے لیے ناکافی ہے وہ کسی اور کو کیسے دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید اللہ کی رضا اس کے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے۔ کریم نے گندم کی ایک بوری فقیر کو دے دی اور باقی لے کر زمیندار کے پاس چلا گیا۔ زمیندار نے گندم کا وزن کر کے اسے پیسے دیے، لیکن یہ رقم اتنی کم تھی کہ کریم کا دل ڈوب گیا۔ واپس گھر آتے ہوئے کریم بہت پریشان تھا، اس کا خاندان اب کیسے گزر بسر کرے گا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو حیرت کی بات ہوئی، اس کے سین میں ایک اجنبی اونٹ کھڑا تھا جس کی پیٹھ پر کئی بوریاں گندم سے بھری ہوئی۔ کریم نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ گاؤں والوں نے بتایا، یہ اونٹ بھٹک کر اس کے گھر آیا ہے اور شاید یہ اللہ کا انعام ہے۔ کریم نے شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ آئندہ اپنی ضروریات کے بارے میں صبر اور یقین رکھے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔